الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نون تنوین وا خفیفہ والا قانون۔ ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے آپ نون تنوین کی تعریف سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، ہر وہ نون ساکن جو کلمہ کے آخر میں ہو اور آخری حرکت کے تابع ہو، اس کو کہتے ہیں نون تنوین۔ ہر وہ نون ساکن جو کلمہ کے آخر میں ہو اور آخری حرکت کے تابع ہو، جس طرح کی آخر پہ حرکت آئے اسی طرح نون پڑھی جائے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ ہے یہاں پر ضاری بن، ضاری بن، ضاری بن۔ ٹھیک ہے جی، اب بن پہ آخر پہ نون ساکن پڑھی جا رہی ہے۔ بن ما قبل پہ زبر پڑھی گئی، ضاری بن با پیش نون، بن جو نون ساکن پڑھی جا رہی ہے یہی نون تنوین ہے۔ دیکھیں آخر پہ نون ساکن ما قبل کی حرکت کے تابع ہے، زبر پڑھی گئی ضاری بن، تب بھی نون اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔ ما قبل نون ساکن کا ضاری بن، نون ساکن کا ما قبل با، اس پہ ضمہ پڑا گیا تو بھی وہی نون ساکن ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ ما قبل پہ کسرہ پڑھیں، ضاری بن اگر نون ساکن پڑھی جا رہی ہے، یہ نون ساکن تنوین ہے، ما قبل حرکت کے مطابق پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہی ہم نے کہا کہ آخر میں ہو آخر حرکت کے، لیکن یہ نون ساکن جو ضاری بن نون ساکن پڑھی جا رہی ہے، یہ نون تنوین لکھی جائے گی دو زبر دو زیر دو پیش کی صورت میں، یوں لکھی جائے گی، ضاربن 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 پر تعریف ہوا۔ جب تعریف سمجھیں گے تو آپ کو قانون سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھیے قانون، نون تنوین و خفیفہ والا قانون۔ فرض عبارت ہر نون خفیفہ را مطلقاً و نون تنوین اورا ما قبل مفتوح باشد آرا موافق حرکت ما قبل بحرف علت بدل کنند جوازن۔ ہر نون خفیفہ کو مطلقاً اور نون تنوین وہ جس کا ما قبل مفتوح ہو، اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرتے ہیں جوازی طور پر۔ قانون جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قانون یہ ہے کہ نون خفیفہ کلمہ کے آخر میں واقع ہو، ٹھیک ہے جی، یا نون تنوین جو کلمہ کے آخر میں، جب اس کلمہ پر وقف کیا جائے گا، در حالت وقف جب اس کلمہ پر وقف کیا جائے گا تو آپ نون تنوین کو ما قبل کی حرکت کے مطابق یا نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نون خفیفہ مطلقاً ہے، یعنی خواہ اس کے ما قبل پہ زبر ہو، ما قبل پہ جو ہے وہ ضمہ ہو، ما قبل پہ کسرہ ہو، جو بھی ہو، آپ ہر حال میں وقت کی صورت میں نون خفیفہ کو حرف علت سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ نون تنوین کے لیے شرط ہے کہ اس کا ما قبل مفتوح ہو۔ چلو مزید آسان کرنے کے لیے ہم اس کو دو شقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب ایسے ہی قانون کا خلاصہ بیان کر دیں، شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ ہم اس قانون کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کریں گے۔ اب اگر ہم مختصر کر دیں تو سمجھ آپ کو نہ آئے فائدہ، اس مختصر سے وہ طوالت بہتر نہیں ہے جس طوالت سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو بہتر ہم اس کو خلاصے کو مزید واضح کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب خلاصہ پہلی شق، پہلا حصہ، ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون خفیفہ ہو، جب اس کلمہ پر وقف کیا جائے تو اس نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا مطلقاً جائز ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ما قبل مکسور ہو، مفتوح ہو، مضموم ہو، ٹھیک ہے جی، یا مضموم ہو۔ جب بھی کلمے کے آخر میں نون خفیفہ واقع ہو، نون ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں، نون مشدد کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ نون خفیفہ بھی زیادہ ہوتی ہے، نون ثقیلہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، اور نون جو ثقیلہ ہے نون مشدد کو کہتے ہیں۔
اب نون خفیفہ جس کلمہ کے آخر میں آئے گی، جب اس کلمہ پر وقف کریں گے، خواہ ما قبل فتح ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو، وقف کرتے ہوئے اس نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہوگا ان دو شرطوں کی موجودگی میں۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں، پہلی ہو نون خفیفہ، مولانا ہو نون اسکن خارج ہو گیا، ساکن یسکنو سے اسکن، یہ نون خفیفہ تو نہیں ہے نا بھائی، یہ نون تو حرف اصل ہی ہے، سین کاف نون مادہ ہے، نون خفیفہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اصل ہے، یہ تو نون خفیفہ ہے ہی نہیں۔ اب کوئی کہے جی میں اسکن پہ وقف کرتے اس کو پڑھوں گا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نون خفیفہ ہی نہیں ہے۔ دوسری شرط، اس کلمہ پر وقف کیا جا رہا ہو، کیا کیا جا رہا ہو؟ اگر وقف نہ ہو رہا ہو تو ہم یہ قانون جاری نہیں کریں گے، اس نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل نہیں کریں گے اگر وقف نہ کیا جا رہا ہو۔ جیسے اضربن، اس سے خارج، اضربن زیدن خارج ہو جائے گا، اضربن زیدن۔ اب دیکھیں اضربن کے آخر میں نون خفیفہ ہے پر وقف نہیں کیا جا رہا، اضربن زیدن آگے کٹھے پڑھا جا رہا ہے۔ جب اضربن کو زیدن سے ملا کر اکٹھے ہی پڑھا جا رہا ہے تو اب تو وقف ہی نہیں ہوا، اضربن پر وقف کیا جائے، سانس توڑا جائے، ٹھیک ہے، تو اب اس نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت کریں گے، ان دو میں نہیں کریں گے کہ دو شرطیں نہیں پائیں گی، ٹھیک ہے۔ حکم ان شرائط کی موجودگی میں اس نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا مولانا جائز ہے۔ جیسے آپ لے لیں اضربن، اضربن کو اضری با، یہ دیکھیں جی، نون کے ما قبل پہ حرکت فتح ہے نا، فتح کے مطابق حرف علت بنتا ہے الف، تو الف سے اضربن کے اضربا پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اضربا تین صیغے بن جائیں گے، صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب امر حاضر معلوم، تثنیہ مؤنث مخاطب امر حاضر معلوم، اور واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم با نون تقید خفیفہ، اسی کو اضربا پڑھا جا رہا ہے اس قانون کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اضربو لے لیں، اضربن، اضربن کو ادری بو پڑھنا جائز ہے مولانا، اضربو، اب یہاں پر نون خفیفہ ہے، ما قبل پہ ضمہ ہے، وقف جب کریں گے تو وقف کرتے ہوئے اس نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت بنے گا وو، وو سے تبدیل کر کے اضربو پڑھنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب اضربو بھی دو صیغے بن جائیں گے، جمع مذکر مخاطب امر حاضر معلوم، اور اضربن جمع مذکر مخاطب امر حاضر معلوم با نون تقید خفیفہ بھی بن سکتا ہے، اس اضربن کے اضربو پڑھا جائے گا اس قانون۔ اسی طرح آگے والا اضربن ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہوگی پہلی شق اور پہلا حصہ۔ دوسری شق کا خلاصہ، ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو، ان الفاظ میں توجہ کرنی ہے آپ نے، اس کا ما قبل، ہاں جی، اس کا ما قبل مفتوح ہو، جب اس کے کلمہ پر وقف کیا جائے تو اس نون تنوین کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ ہم نے شرط کیوں لگے اس کا ما قبل مفتوح ہو؟ یاد رکھیں پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نون تنوین کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وقف کرتے ہوئے قدیری نہیں پڑھا گیا، حالانکہ آخر پہ تنوین ہے، ما قبل پہ کسرہ ہے، قدیرن پہ وقف کرتے ہوئے قدیری نہیں پڑھا گیا، قدیر پڑھا گیا، تو ہم نے شرط لگائی کہ اس کا ما قبل مفتوح ہو، قدیرن، رن میں نون کا ما قبل را کسرہ ہے، مقصود ہے، من سمجھ نہیں ہے شاید آپ کو مولانا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو، جب اس کلمہ پر وقف کیا جائے تو اس نون تنوین کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ قانون جاری کرنے کے لیے آپ یہ تین شرطیں لگائیں گے، تین شرطیں پائی جائیں تو نون تنوین کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کریں گے، اگر یہ تین شرطیں نہ پائی جائیں تو قانون جاری۔ پہلی شرط نون تنوین ہو، اضربن خارج ہو گیا کیونکہ یہ کیا ہے، نون ساکن نون خفیفہ ہے، ہماری شرط ایک نون، اس پہ قانون لگے گا یہیں، لیکن پہلی شک لگے گی نا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسری شک،
دوسری شکل میں شرط ہے کہ نون تنوین ہو، یہ نون خفیفہ ہے، دوسری شرط اس کا ما قبل مفتوح ہو، یہ اس کا ما قبل رحیم خرج ہو گیا، اس کا ما قبل مضموم ہے۔ آپ کہیں گے ما قبل کیسے؟ اور بھائی ابھی میں نے سمجھایا نون تنوین کسے کہتے ہیں، نون ساکن جو کلمہ کے آخر میں رحیم من میم کے آگے نون ساکن پڑھی جا رہی ہے، تلفظ پہ توجہ کریں تو نون ساکن پڑھی جا رہی ہے، اس نون ساکن کا ما قبل میم نہیں ہے، میم مضموم نہیں ہے، ہماری شرط ہے کہ ما قبل مفتوح ہو۔ مولانا انوار سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، تو یہ ہے بات رحیم۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے اس کلمہ پر وقف کیا جا رہا ہو، اس سے غفور الرحیم والمحصنات خارج ہو گیا، کیونکہ رحیمن کو آگے والمحصنات سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر ملا کے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا، ہاں وقف کریں رحیمہ سانس توڑ دیں وقف کر دیں پھر تو اور بات ہے، ہماری شرط ہے کہ یہاں پر وقف کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر آگے ملا کے پڑھا جا رہا ہے، قانون جاری۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو اب ہم نون تنوین کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر دیں گے، جائز ہے وقف کی حالت میں، جیسے رحیمن کو رحیمہ، علیمن کو علیمہ پڑھنا جائز ہے، نہیں سمجھ بات؟ ٹھیک ہے جی، ہاں تو یہ ہے۔ اسی طرح یہ اس تین مثالوں میں سے آپ یہ دوسری شک اس مثال پہ لگا سکتے ہیں، ان دو پہ، کیونکہ یہاں ما قبل مضموم، یہاں ما قبل نون تنوین کا مکسور، ان دو مثالوں پہ نہیں لگا سکتے، اس مثال پہ لگا سکتے ہیں، اس مثال پہ ضاربن کو ضاری پڑھ جائے ایسا، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ اگر بعض اوقات ان جیسی مثالوں میں، بڑی توجہ سے بات سنیے مولوی صاحب، ان جیسی مثالوں میں کنوں لگا ہوا بھی ہو، ضاربن کو ضاربو پڑھا گیا ہو، ضاربن کو ضاربی، تو وہ شاذ ہوگا، نادر الوقوع ہوگا، کبھی کبھار ہوگا، نہیں سمجھی بات میری؟ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، اکثر قانون ایسے ہی لگتا ہے جس طرح ہم نے شرط بیان کی ہے، کبھی کبھار ٹھیک ہے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ما قبل ضمہ ہو اور پھر بھی نون تنوین کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کیا گیا، یہ نادر الوقوع ہے، سمجھے بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔